بخاری شریف میں کہ نماز کی بھی نماز کی مخصوص شرائط ہے، کہ نماز کی مخصوص شرائط حیت ارکان ہے جس سے بندے کو پتہ چل سکتا ہے کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح حج کے بھی ایک ارکان ہے، شرائط ہے، پوری ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے دوسرا بندہ جان سکتا ہے کہ فلاں بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، حج کی تیاری کر رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بھی مخصوص شرائط وغیرہ ہیں کہ جس کو بندے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے تبھی تو اس نے زکوٰۃ دی ہے، یا اوروں کو نہ پتہ چلے، جس کو اس نے زکوٰۃ دی ہے اس کو تو پتہ چلے گا نا کہ فلاں بندے نے مجھے زکوٰۃ دی، اتنا اس کے پاس پیسہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اور حج کی بھی ایک حیت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی ایک حیت ہے جس سے بندے کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ فلاں عبادت، فلاں اتنا کام یہ وہ کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی تو عبادت ہے کہ جس میں صرف اور صرف بندے اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے۔ اور نماز پڑھے، ہو سکتا ہے کہ ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے کہ دیکھو وہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں بڑا تو رمخان ہوں۔ اسی طرح حج کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دل میں ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے، دیکھو فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس نے حج نہیں کیا لیکن میں اللہ کے کرم سے حج کر رہا ہوں۔ حج تو اپنے لیے کر رہا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، نماز تو اپنے لیے پڑھ رہا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ دے رہا ہے اپنے لیے دے رہا ہے یا دوسروں کو دکھانے کے لیے؟ فرماتے ہیں ان عبادتوں میں ہو سکتا ہے کہ بندے کے کیا ہے، ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے کہ یار دیکھو وہ نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں۔ لیکن یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس روزے میں صرف اللہ اس کے بندے کو ہی پتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ بندہ بتا دے وہ الگ ہے، لیکن کیا ہے، روزہ اللہ کے لیے نا، بندوں کو بتانے کے لیے نہیں۔ علماء فرماتے ہیں روزہ رکھا ہے تو سب کو بتانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آج میرا روزہ ہے، فلاں میرا تمہارا روزہ ہے، تمہارا روزہ ہے، تمہارا روزہ ہے یا نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو گناہ ملے گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم رکھو، تم دوسروں کی ٹٹول میں نہ رہو، تم اپنا دیکھو کہ میں رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا ہوں، یہ ہے۔ اور روزہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں صرف بندے اور اللہ کو پتہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی شرائط ہو سکتا ہے، جیسے بندہ ہے نا، چھپ کر کوئی کھا پی لے، کوئی دیکھ سکتا تھا، عام بندوں کے اعتبار سے تو کوئی نہیں دیکھتا نا، لیکن بندے کو اللہ تعالیٰ کا ایسا تو ڈر ہے کہ وہ کہتا ہے، بھلے چھپ کر بھی کہتا نہیں یار میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں چھپ کر بھی نہیں کھاؤں گا، نہ کھانا کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ کچھ ایسے ویسے کام کروں گا۔ کیوں؟ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی عوام دیکھے یا نہ دیکھے، بندے دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں کچھ بھی کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ ایسی عبادت جس میں اللہ، عبادت وہی افضل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ نماز یہ نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ لی، نماز تو پڑھ لی، حج تو کر لیا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، فائدہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ دے دی، لوگوں کے لیے دی، تب بھی فائدہ نہیں ہے۔ کام وہ اچھا ہے جس میں اللہ اس کا رسول راضی۔ کیا ہے؟ روزہ وہ ہے جس میں کیا ہے، یہ میرا بندہ ہے، کھا سکتا تھا لیکن میرے ڈر کی وجہ سے کچھ کھایا پیا نہیں۔ اور ایسا مہینہ جیسے آپ نے سنا ہے علماء سے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض برابر کر دیتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اتنی میں یہ کاؤنٹنگ ہے، لمٹ ہے کہ پہلے جو تم ثواب کرتے تھے وہ 10% تھا، آج اگر وہی کام کرو گے تو تمہیں 20% ملے گا۔ آج اگر وہ کام تم کرو گے تو تمہیں 40% ملے گا، اور یہی کام رمضان کے علاوہ کرو گے تو تمہیں 20% ملے گا۔ گویا کہ یہ پرسنٹیج ہے، کیا ہے، یہاں پر لمٹ ہے کہ اتنا ثواب ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ لمٹ ہی ختم، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، کسی کو بھی روزے کے ثواب کی ایک حیت، ایک اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہے کسی کو بھی نہیں پتا کہ اتنا ثواب ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہی تمہیں دوں گا۔ اب ذری سی بات آپ سوچیں کہ اگر کسی کا بادشاہ، کیا ہے، بادشاہ اپنے غلام سے خوش ہو جائے، کوئی ایسا کام کیا، غلام نے ایسا کام کیا کہ بادشاہ اپنے غلام سے بڑا خوش کیا ہے نا، مجھے بڑا پسند آیا۔ اسی طرح اگر کوئی مزدور اچھا کام کرے، سیٹ اس سے راضی ہو جائے، یار یہ جو تم نے کام کیا نا ایمانداری کے ساتھ کیا، ایسا کیا ہے کہ میرا دل خوش ہو گیا تم سے، اب کیا ہے فلاں دن میں تمہیں اس مزدوری کی
اجرت بھی دوں گا اور انشاءاللہ ایسی دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. تو بتاؤ مزدور کیا سوچے گا؟ بادشاہ میں نے سنا ہے بادشاہ بھی بڑا امیر ہے، کھلے دل والا ہے، سیٹ بھی بڑا کھلے دل والا ہے، بڑا ہی بہترین سیٹ ہے، 20 گنا زیادہ ہی دیتا ہے. اب مزدور کشمکش میں ہوگا، دے گا کتنا دے گا، کتنا دے گا، کتنا مجھے دے گا، کتنا نوازے گا. اب سوچو بادشاہ یہ سیٹ اتنا نواز سکتے ہیں تو جس نے دونوں جہاں کائنات کو بنایا رب تعالی بندے کو کہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. آپ سوچے بندہ کہ رب تعالی بندے کو کتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ بندے کی جہاں سے سوچ ختم ہو جاتی ہے نوازے گا. تو کیا یہ ہے روزے کے فضائل؟ اللہ تعالیٰ کیا یہ ایسا رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے. ہر وقت عبادت ریاضت، ایسی تو عبادت کریں، ایسی تو عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے. پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں پھر میسر آئے یا نہ آئے، اگلا ہی کیا ابھی یہ جو سانسیں چل رہی ہیں پتہ نہیں ہم رمضان سے ملے یا نہ ملے، لیکن کیا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، اچھی نیت کر کے ہے کہ اے مالک کہ بس تو راضی ہو جائے اور تیرا رسول راضی ہو جائے ہم سے. کہ اے مالک تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو جائے. ایسا ہمیں کیا ہو جائے، رمضان نصیب